اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تحفہ یا علی مدد، السلام علیکم۔ آل محمد کو یا اللہ جانتا ہے یا خود وہ جانتے ہیں۔ وہ بلند ذات ہیں جن پر خدا کی طرف سے صلوات ہے، ان کے حق کو پہچاننا مومنین پر واجب ہے۔ مومنین انہیں پہچان سکتے ہیں، منافقین وہ ان سے دور ہوتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور منافقین کافر سے بدتر ہیں کہ کافر لوٹ آئیں گے لیکن منافق اس طرف نہیں آئیں گے۔ ایک مسئلہ آل محمد کے حق میں کیونکہ لوگ شک کیا کرتے ہیں، آل محمد کو ناقص ذہن کی حدود میں ڈالنے کی، پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ بلند ہیں، انہیں سوچنا ناممکن ہے، انہیں سمجھ پانا ناممکن ہے، انہیں پہچاننا کہ جتنا ان کی طرف سے حصہ ملے وہ واجب ہے، اور انہیں قبول کرنا۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جس امر کی سمجھ نہ آئے اسے ہماری طرف لوٹا دو، اس کا انکار نہ کرو۔ جو آل محمد کے عزادار ہیں ان کے وفادار ہیں، انہیں معرفت پاک بی بی کی ذات کی طرف سے، اس گھرانے کی طرف سے عطا ہوتی ہے، انہیں کبھی شک نہیں ہوتا۔ جو چیز ان کے پہچاننے سے، ان کی سمجھ سے بالا ہوتی ہے، وہ اسے انہی کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس لائق ہیں، ان کو پایا تو جا سکتا ہی نہیں۔ اب یہاں کیا ہوا کہ لوگ آل محمد کے حق کو اپنے ذہنی نقص کی وجہ سے تبدیل کرتے ہیں۔ کس طرح کہ جناب محسن سلام اللہ علیہ، ان کی شہادت ہوئی بی بی کے بطن عصمت میں، پہلو میں، اور معصوم کے لیے پہلو کیوں کہا جاتا ہے اس کی وضاحت ابھی کرتے ہیں۔ جناب محسن کی شہادت ہوئی بی بی کے صدف عصمت میں، لیکن یہاں ناقص لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی کہ نہیں، پہلے جناب محسن کا ظہور ہوا، بعد میں شہادت ہوئی۔ ہمارا اس میں مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ وہ یہ کہ آل محمد کا حق بلند ہے۔ آل محمد جس طرح سے وہ نور ظاہر ہیں وہ ویسے ہی مانے جائیں، ویسے ہی پہچانے جائیں، ان کی ذات میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، ان کے حق کو، ان کے مقام کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے ویسے ہی مانی جائے، اور وہ یہ ہے کہ جناب محسن کا ابھی ظہور نہیں ہوا تھا، نام رکھا جا چکا ہے مگر ظہور نہیں ہوا، صدف عصمت مادر میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی، حکمت یہ تھی معصوم کی، جو حکمت ہم پہچانتے ہیں، یعنی مولا امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اس کی بھی حکمت تھی۔ کربلا میں مولا عباس ہوتے ہوئے بھی لڑائی نہیں ہو رہی، پھر بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، 72 جنازے کس لیے؟ وہ بھی حکمت تھی۔ بیبیاں شام کیوں گئیں، بی بی قید کیوں رہیں، یہ بھی حکمت ہے۔ یہاں جناب محسن کی شہادت بھی ایک حکمت تھی۔ جناب محسن گواہ ہیں قتل بطول کے، جناب محسن کی شہادت لازم ہے، بی بی کی شہادت ملزوم ہے، کیونکہ ایک ہی ضرب جو بی بی کے پہلو پہ لگائی گئی، اس ضرب کی وجہ سے جناب محسن شہید ہوئے۔ تو جناب محسن کی شہادت بی بی کی شہادت کی گواہ ہوئی، بی بی نے ان کی شہادت کو، اس مظلومیت کو اپنا گواہ بنایا، اور جناب محسن کا پہلو میں ہی شہید ہونا، یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے، اس نسبت سے کہ ظہور کے بعد وہ شہید ہو رہے ہوں۔ یعنی ہم تو آل محمد کو بلند ہی مانتے ہیں کیونکہ وہ بلند ہیں، تو پہلو میں شہید ہونا، یہاں مظلومیت زیادہ سمجھ آتی ہے، اور وہ ایسے مظلوم ہیں کہ جن پر ظلم کیا گیا ان کی ذات سے بغض رکھ کے، تو وہ اس لائق ہیں کہ انہیں مانا جائے کہ وہ مظلوم ہے، اس بلندی پہ مظلوم ہے۔ اور اس کے لیے جو لوگ دلیل دیتے ہیں اس کا ذرا بھی عقل و حکمت سے تعلق نہیں، حوالہ اور حدیث وہ تو بالکل ہے ہی نہیں، روایت تو ان کے پاس شیعہ اثنا عشری سے ہیں، بھی شیعہ کہلواتے شیعہ ہیں، لیکن وہ ناقص جو کاریگریاں اپنے دماغ کی دین میں اور آل محمد کے امر میں دکھانا چاہتے ہیں، وہ لوگ، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، روایت نہیں ہے۔ روایت میں یہی ہے، مقتل سلیم فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد، دمت و ثاقبہ کو پڑھ لیجئے، جہاں سے بھی آپ روایت لیں گے وہ یہی ہوگی کہ جناب محسن بی بی کے پہلو میں ہی شہید ہوئے، جب میان سمیت تلوار کے ساتھ اس ظالم نے ضرب لگائی بی بی کے پہلو پہ، تو اسی کے ذریعے، اور بی بی پر تازیانے برسائے گئے جس کے سبب شہادت ہو رہی ہے۔ اور یہ روایت ہے فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد میں کہ بی بی نے آواز دی تھی جناب فضہ کو کہ میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ بی بی نے یا ابتا ہو و محمدہ ہو یہ کہہ کر بین کیے تھے،
اور کہا تھا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور جب فضا کو بلا رہی ہیں تو بی بی فرما رہی ہیں کہ جو میرے صدف عصمت میں بچہ تھا وہ شہید ہوا ہے۔ تو ظہور کی یہ دلیل یہ بتاتے ہیں کہ حمل کا معنی ہے اٹھانا، تو بی بی نے بازو پہ اٹھایا ہوا تھا، بازو انہوں نے خود سے ملا لیا۔ تو یہ قیاس آرائی ہے۔ میں حکمت میں سوال کرتا ہوں، کیا جانیے کہ بی بی نے جناب محسن کو اٹھایا ہوا ہی نہ ہو، جناب محسن تو جھولے میں ہوں، سمجھ تو یہ کہتی ہے کہ وہ جھولے میں ہوں، وہ کسی بھائی کے پاس کسی بہن کے پاس ہوں۔ یہاں پر یہ آپ کیوں تصور لائے کہ بی بی نے اٹھایا ہوا تھا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ جو بندہ پہلے ایس پی موسیٰ زیدی ہو اور اس کے بعد اچانک سے عالم ہو جائے، جھولے سے قبر تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے، مگر کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ یوں ہی نہیں کہ انسان خواہش سے جوش آئے اور اٹھ کے یکدم علامہ بن جائے یا ذاکر بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آل محمد کی بھیک اور ان کی عنایت کا نام ہوتا ہے ذکر اور علم۔ تو حمل کا لفظ اس سے کترانا اور اس سے غلط فہمیاں پیدا کرنا یہ سراسر باطل اس لیے ہے کہ حمل کا معنی بوجھ ہے، بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، جیسے متحمل ہونا، بردبار ہونا، یہ بوجھ اٹھانا۔ لیکن جب معصوم کے لیے یہ لفظ آتا ہے تو بے عین ہی کہ جیسے ولادت کا لفظ آتا ہے، مولود کعبہ کا لفظ آتا ہے، لیکن ان کی ولادت تو ظہور کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں اس بات سے پریشان ہونا اور لوگوں کے ذہن خراب کرنا وہ اس لیے غلط ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، پس گردن سے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو وہ تو نور ہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہاں پھر آپ اپنے جیسا ان کو کیوں تسلیم کر کے ذبح مان رہے ہیں؟ اگر وہ نور پس گردن سے ذبح ہو سکتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے نزدیک نہر کا لفظ ہے، نہر کیا گیا، وہ ہو سکتا ہے، تو پہلو میں وہ نور کیوں نہیں شہید ہو سکتا؟ یہ خون تو نور کا ہی ہوتا ہے، خود نور ہی ہوتا ہے، ہماری پہچان کے لیے ہے۔ معصوم کی طرف تو اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ معصوم کا دایاں ہوتا ہے نہ بایاں ہوتا ہے، معصوم تو نور ہی ہوتا ہے، وہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ خرابیاں انہوں نے اپنی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، آل محمد کو اب محدود ماننے کی وجہ سے پیدا کی۔ امام رضا علیہ السلام کی والدہ معصومہ فرماتی ہیں کہ میرا رضا جب میں نے اس کے حمل کو پایا تھا تو میرے بطن میں مجھ سے کلام کرتا تھا۔ تو یہاں حمل کا مطلب بوجھ ہے، اور معصوم کا بوجھ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ جب وہ صدف عصمت میں تھا تو وہ کون سا حمل والا، نعوذ باللہ، نقص پہ منسوب ہونے والا بچہ ہوگا جو ماں سے کلام کرے۔ اس کا مطلب حمل سے مراد دنیا کی عورتیں نہیں، وگرنہ آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، یا معصومین کی مائیں وہ مستورات جب اولاد پیدا کر رہی ہیں، تو آپ یہ قیاس کریں گے کہ وہ عورتیں بھی بچے پیدا کرتی ہیں تو یہ بھی پیدا کرتی ہیں، لہذا معصومین کو ماؤں کی ضرورت نہیں، وہ تو خود آ جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ باپ کی پیشانی میں، ماں کے پہلو میں اس بچے کا نور ہوتا ہے، اور پہلو اس لیے ہوتا ہے کہ معصوم کی ماں کا رحم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شکم پیٹ کو کہتے ہیں رحم، وہ جہاں بچہ آتا ہے وہ غیر معصوم کا ہوتا ہے، معصوم کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے جناب محسن کی شہادت ماں کے پہلو میں ہی ہوئی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ لال ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا۔ علامہ رشید ترابی مرحوم، اتنی بڑی ہستی، انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، میں دلیل کے لیے وہ لفظ پیش کر رہا ہوں۔ علامہ رشید ترابی سرکار، ان کے لفظ میں وزن ہی اتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر پہ یہ لوگ بیلچے لے کے آئے توہین کرنے کے لیے، تو امیر المومنین اس وقت غضبناک ہوئے، ذوالفقار کھینچی اور باقی باتوں کے ساتھ یہ فرمایا کہ تم نے میرے بچے کو زحمت دی اور میں نے خاموشی اختیار کی۔ اب یہاں بچے کو زحمت سے مراد یہ ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور شہید ہو گیا، کیونکہ اگر دنیا میں آیا ہوتا تو قتل کا، شہادت کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ زحمت سے انہوں نے ایک اشارہ کیا، نسبت دی، بچے کو زحمت دی یعنی ماں کے پہلو میں ہی شہید کیا۔ جناب امام حسن علیہ السلام مصلی پہ اپنی ماں کے ساتھ پائے جاتے ہیں حالت سجدہ میں، تو پہلو میں ہی پائے جاتے ہیں، اس لیے پہلو کا نس عصمت سے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ معصوم کی ماں معصومہ، اور وہ معصوم کے پہلو سے ظاہر ہوتا ہے، ایک نور دوسرے نور سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے آل محمد کو پہچانا جائے، آل محمد کے حق میں اپنی مرضی نہ کی جائے، ان کا حق بلند ہے، وہ حجاب والی ذات ہے، انہیں بلند ہی مانا جائے۔
بشر کی کیا مجال ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے معاملات میں دخل دینے لگے۔ اتنی جسارت کرنے لگتے ہیں لوگ، بی بی ناراض ہوتی ہیں، بی بی سے معافی مانگیے، بی بی کو ناراض نہ کیجیے اور ان سے معرفت حاصل کیجیے۔ اور اگر اہل سنت اس کا حوالہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے تاریخ تبری بہت بڑا حوالہ ہے، ابن ابی الحدید کی شرح النہج البلاغہ وہ حوالہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہزاروں، لیکن وہ ماننے والے بنے تو صحیح۔ ان کے علماء کی ویڈیوز موجود ہیں، مولانا اسحاق اہل حدیث، انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے اور کس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن جو آل محمد کا ساتھ نہ دے، ان کے غاصبوں اور قاتلوں کا ساتھ دینا چاہے، تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، ہم محشر میں اپنے وارثوں کے ساتھ ہوں گے۔ السلام یا علی